تاریک صفحات۔ تو آج ہم لفظوں کے اس پار جھانکیں گے اور خوف کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں کچھ کہانیاں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو آپ کے ارد گرد ایک حصار قائم کر دیتی ہیں، ایک ایسا قلعہ جہاں سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلیں ان کتابوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جو ہمیں خوف، تجسس اور انسانی نفسیات کے گہرے اندھیروں میں لے جاتی ہیں، ایسی جگہیں جہاں ہر کوئی جانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ اردو ادب میں جب بھی خوف اور دہشت کی بات ہوتی ہے تو ایک نام ضرور گونجتا ہے، ایم اے راحت۔ ان کی تحریریں وہ صرف الفاظ نہیں، وہ ایک طلسم ہے، ایک جادو۔ اور ان کی کہانیاں اکثر شروع ہوتی ہیں جانی پہچانی مگر بے چین کر دینے والی جگہوں سے، جیسے کوئی پرانا ویران بنگلہ، اور یہیں سے الفاظ حقیقت میں ڈھلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہانی کاغذ پر نہیں رہتی بلکہ پڑھنے والے کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ دیواریں بولنے لگتی ہے، سائے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی خوفناک کہانی کو پڑھتے ہوئے کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا ہو؟ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل خوف جنم لیتا ہے، وہم اور حقیقت کے درمیان کی اس دھندلی لکیر پر جہاں کچھ بھی واضح نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے، ایک طوفانی رات، ہاتھ میں ایک ایسی کتاب جو کہتی ہے کہ کوئی ٹھیک پیچھے کھڑا ہے، اور جب ہمت کر کے پلٹ کر دیکھا جائے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ تو پھر اصل خوف کیا ہے؟ وہ عفریت جو سامنے کھڑا ہو؟ نہیں، اصل خوف وہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ جو وہم اور حقیقت کے درمیان چھپا ہوتا ہے، غیر یقینی کا خوف۔ اور یہی تو لکھاری کے قلم کا جادو ہے، دہشت کی ایک ایسی عمارت کھڑی کرنا جو صرف ذہن میں ہو مگر جس کی دیواریں بالکل حقیقی محسوس ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم ایسی کہانیوں کی طرف کھنچتے کیوں ہیں؟ جان بوجھ کر خود کو ڈرانے میں کیسی لذت ہے؟ جواب شاید بہت سادہ مگر گہرا ہے۔ شاید اس لیے کہ یہ کہانیاں ہمیں ہماری اپنی ہمت سے ملواتی ہیں۔ یہ صرف ڈر کی بات نہیں، یہ اس کاریگری کو سمجھنے کا موقع ہے کہ کیسے ایک لکھنے والا اپنے قلم کے زور سے پڑھنے والے کے دل کی دھڑکن کو بھی قابو کر سکتا ہے۔ تو پراسرار دنیاؤں کا یہ سفر ایک دعوت بھی ہے اور ایک تنبیہ بھی۔ اگر دل کمزور ہے تو شاید یہ تاریک صفحات آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر ان دنیاؤں کی سیر کا شوق ہے تو سوچئے گا ضرور کہ آپ کا پسندیدہ ہارر یا تھرلر ناول کون سا ہے۔ کیا معلوم اگلی منزل وہی ہو۔ اگلی بار تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے سایوں کا خیال رکھیے گا۔